ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمحہ بھی میرا من نہیں چاہتا کہ آپ کا چہرہ والضحیٰ چھوڑ کے کسی اور کی طرف دیکھو۔ جب تک تو آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہوں اس وقت تک تو من کو تسکین آتی ہے، جب گھر چلا جاتا ہوں تو قرار نہیں آتا، من چاہتا پھر لوٹ کے آؤں اور آپ کے چہرے کی زیارت کروں، لیکن یا رسول اللہ اس کے باوجود پھر ایک چیز بڑی بے قراری کے عالم میں مجھے رکھتی ہے، ایک بات سے میں بڑا ہی بے قرار رہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ کون سی؟ تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن جب آپ جنت الفردوس میں تشریف لے جائیں گے تو میں بھی جنت میں تو آ جاؤں گا۔ یہاں سے عقیدہ دیکھیے صحابی رسول کا، صحابی رسول کا عقیدہ کتنا سچا ہے، جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے اس نے جنت میں جانا ہی جانا۔ یا رسول اللہ میں بھی جنت میں آ جاؤں گا، لیکن آپ کا مقام و منصب تو بڑا اعلیٰ ہوگا، آپ تو انبیاء اور رسول میں ہوں گے، وہاں پہ پھر میں کیا کروں گا؟ میں آپ کو وہاں پہ کیسے تکوں گا؟ میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ رک جا۔ صحابی رسول رک کے بیٹھ گئے، حضور نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار کی۔ اتنے میں چند لمحوں کے بعد جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب کا قرآن لے کے آئے۔ قرآن کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ محبوب انہیں خوشخبری دے دو کہ جو جس سے پیار کرتا ہوگا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ محبت تم سے کرتے ہیں تو انہیں مبارک دے دو، کل قیامت کے دن قرب میں بھی تمہارے ہی محبوب کھڑے ہوں گے۔